أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، یہ وہ مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی مجلسوں میں بھیجا ہے. یہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے. یہ مجلس معمولی مجلسیں نہیں ہے، یہ بہت بڑی مجلس ہے. دنیاوی مجلسوں میں بے شمار بے انتہا گناہوں کی جمع اور گناہ کرنے کے جہاں اڈے ہوتے ہیں وہاں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے. لیکن وہ مجلسیں بڑی نہیں ہے. مجلسیں بڑی وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو. میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سا ٹکڑا میں نے سنایا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کا نام سب سے بڑی دولت ہے. اللہ کا نام دل کو منور اور روشن کرتا ہے. یہ دل اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس لیے میں کہوں گا، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے ناصر. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے ناصر. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. یہ دل ایک بہت بڑی دولت ہے. اللہ رب العالمین نے اس دل کو اپنے لیے خاص بنایا ہے. انسان کے اوپر ضروری ہے، ہر انسان کے اوپر اپنی اصلاح فرض کا درجہ رکھتی ہے. یہ اصلاح جس کے تعلق سے آپ اور میں یہاں جمع ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہر انسان کے اوپر فرض کا درجہ رکھتی ہے. یہ ہمارے اوپر فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، اصلاح بھی ہمارے اوپر فرض ہے. اس لیے ہمیں ہر انسان کو، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرائے. اصلاح خود بخود نہیں ہوتی، اس کے لیے مصلح کی ضرورت ہے. جو اصلاح کرنا جانتا ہو
جس نے اپنی مجائی کرائی ہو، جس نے اپنے دل کو بنانے کی کوشش کی ہو، جس نے اہل اللہ کے دل میں اپنا ہاتھ ڈال کر ایک مدت تک اس نے اپنے دل کی رگڑائی، صفائی، مجائی کرائی ہو، وہی اس کا مستحق بنتا ہے، جس کو ہماری زبان میں مرشد اور شیخ کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسے ہمارے درمیان حضرت شیخ صاحب تشریف فرما ہے، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ کل یہ نہیں رہیں گے تب اس کا انداز ہوگا۔ جو چیز، جو نعمت انسان کے پاس ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کی قدر انسان کو جب معلوم ہوتی ہے، جب وہ انسان کی پاس سے وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ دو ہاتھ اللہ نے بنائے ہیں، اگر ایک ہاتھ کو تکلیف ہو جائے، ایک آنکھ میں کوئی تکلیف ہو جائے، ایک پیر میں کوئی تکلیف ہو جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کی قیمت کیا تھی۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بھکاری گلی کے اندر بھیک مانگ رہا تھا، ایک بھکاری بھیک مانگتا جا رہا تھا، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ ایک اللہ والے دروازے سے باہر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا آپ بھیک مانگنے والے ہیں؟ کہا جی ہاں، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس کوئی پیسہ روپیہ نہیں ہے، میں بہت محتاج ضرورت مند ہوں۔ کہا کہ آپ کے پاس وہ نعمتیں ہیں جن کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کہا کہ میں آپ کو پیسے تو ضرور دوں گا، لیکن آپ بتائیں مجھے، آپ ایک آنکھ دے دے، 10,000 دوں گا، لاکھ دوں گا، کروڑ دوں گا۔ بتائیے کون فقیر ہے جو اپنی آنکھ نکال کر کسی کو دے دے؟ کبھی اندازہ نہیں کیا؟ روپیہ پیسہ فقیر ہونے سے کی علامت نہیں ہے۔ یہ نعمتیں جو آپ کے پاس ہے، پیسہ تو موجود ہوگا لیکن آنکھ نہیں خرید سکو گے، پیسہ موجود ہوگا راحت نہیں خرید سکو گے، پیسہ موجود ہوگا دل کو نہیں خرید سکو گے، پیسہ موجود ہوگا پیر نہیں خرید سکو گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ دل بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دل اللہ نے خاص اپنے لیے بنایا ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ اگر کسی اور کی محبت آتی ہے تو اللہ کو یہ پسند نہیں، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں، کیونکہ یہ دل اللہ نے خاص اپنے لیے بنایا ہے۔ آپ اور میں اندازہ لگائیں کہ یہ دل کتنی غیر اللہ کی محبتوں سے لبریز بھرا پڑا ہے۔ غیر اللہ کی محبتیں ہیں، بیوی کی محبتیں ہیں۔ میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ بتاؤں گا کہ جس وقت میں ایک مرید اپنے شیخ کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور یہ آنکھیں بڑی چور ہوتی ہے، ان آنکھوں کی قدر اور حفاظت جس نے کر لی گویا کہ وہ ولی بن جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ نگاہوں کی حفاظت جس نے کی اس کا ولی بننا آسان ہے۔ بازار سے گزرو، نگاہوں کو نیچی کر کے گزرو، ادھر بھی حسینہ ادھر بھی حسینہ، دائیں دیکھو ادھر بھی حسینہ، غیر محرموں کی بھیڑ مار ہے، چاروں طرف سے بھیڑ ہے، غیروں کی طرف نظر پڑ رہی ہے، گناہوں سے لبریز ہوتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اگر یہ مومن اس بازار سے نگاہیں نیچی کر کے گزر جاتا ہے تو بتاؤ یہ ولی کی پہچان ہے کہ یہ نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کے ولیوں کی پہچان ہوتی ہے۔ جب انسان بازار سے نیچے نگاہیں کر کے گزر جائے گا تو پھر یہ کیا ولی نہیں تو اور کیا بنے گا؟ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، ان نگاہوں کی حفاظت ہمارے اوپر ضروری ہے۔ جہاں زنا ایک بڑا گناہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس نگاہ کا گناہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے زنا بھی ایک گناہ ہے، لیکن زنا تب ہوتا ہے تب انسان کی نگاہ پہلے گناہ کراتی ہے۔ جب انسان کی کسی حسینہ پر نظر پڑتی ہے تب یہ غلط کام شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر جس نے نظر کی حفاظت کی، ان آنکھوں کی حفاظت کی، اس کا دل بنتا چلا جاتا ہے، اس کا دل حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ایک شیخ کے ساتھ مرید سفر کر رہا تھا، راستے میں کوئی حسین جمیل لڑکا گزر رہا تھا۔ فرمایا اپنے شیخ محترم سے مخاطب کر کے، حضرت کیا یہ حسین بچہ بھی جہنم میں جائے گا؟ کیا یہ حسین خوبصورت جہنم کا مستحق بنے گا؟ حضرت نے فرمایا اس بد نظری کا آپ کو اللہ کی طرف سے جو پکڑ آنی ہے وہ ضرور آ کر رہے گی۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ اس مرید پر ایسا اثر ہوا اس بد نظری کا کہ کچھ دنوں کے بعد
کچھ وقت کے بعد قرآن کریم جو مکمل حفظ کیا تھا وہ سینے سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایسی دولت، ابھی قاری صاحب کی زبانی آپ سن رہے تھے، یہ قرآن ایسی دولت ہے کہ جس کو پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ جس دل میں قرآن کا حصہ موجود ہوتا ہے وہ دل ویرانہ نہیں بلکہ آباد ہے، آباد ہے۔ تو وہ قرآن اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ یہ کہاں سے ہے؟ اگر بد نظری نہ ہوتی، نگاہ غلط نہ پڑتی تو گویا یہ قرآن محفوظ رہتا۔ یہ قرآن کی جو دولت ہمارے سینے میں ہے، آج یہ قرآن محفوظ ہے، چند آیتیں محفوظ ہے، اور قرآن بد نظری کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال کیا ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بد نظری سے ہمارے دل کی نورانیت ختم، جو نیک اعمال کی برکات ہے وہ ختم، اس کے اثرات ختم۔ اس لیے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان اللہ کے لیے ان نگاہوں کو نیچی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اس کے اوپر اترتی ہے اور فرشتہ اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا کمال نہیں ہے کہ ہم نگاہیں نیچی کر کے گزر جائیں گے، ہم انسان ہیں، شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو چھوٹ دی ہے۔ یہ ہمارا اس کا ساتھ ہے، یہ ہمارے پیچھے ہیں۔ اس لیے ایمان والے کا نچر نیچی کرنا یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، اور جب یہ نگاہیں محفوظ رہتی ہے تو دل محفوظ رہتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو اپنے لیے خاص بنایا ہے۔ یہ نعمت، یہ دل اللہ کے لیے خاص ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں سجتی۔ میں نے واقعہ سنا کر کے بتایا کہ حسین جمیل لڑکے کی محبت نے دل میں گھر کیا تو اللہ نے قرآن کو نکال دیا اور اس کو ذلیل و خوار رسوا کیا۔ گویا کہ غیر اللہ کی محبت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی اس دل میں غیر اللہ کی محبت جب بھی آئے گی تو ہمارا کچھ نہ کچھ بڑا نقصان ہوگا، بڑا خسارہ ہوگا۔ اس لیے جیسے اس مرید کا نقصان ہوا، قرآن کریم سے اس کو قرآن کریم کو اس کے سینے سے نکال دیا گیا۔ کیوں؟ حسین جمیل لڑکے کی محبت دل میں آئی تو میرے بھائیوں حسن پور کے رہنے والوں، آئے ہوئے مہمانان اعظام، بتائیے اس دل میں کس کس کی محبت ہے؟ یہ دل تو بھرا پڑا ہے حسیناؤں کی محبت سے، یہ دل بھرا پڑا ہے مال کی محبت سے، یہ دل بھرا پڑا ہے حسین جمیل گھرانوں سے، یہ دل بھرا پڑا ہے پرو پٹی سے، یہ دل بھرا پڑا ہے دنیا کی محنت میں۔ میرے بھائیوں، دل کامیاب اگر کرنا ہے، دل کو اگر بنانا ہے، دل میں اگر کسی کو بسانا سجانا ہے تو اللہ والوں کے پاس آنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ والے بتائیں گے، اللہ والے اس کا ایک طریقہ سمجھائیں گے، اللہ کو دل میں کیسے سجایا جاتا ہے، دل میں کیسے بسایا جاتا ہے، اس رگ و ریشے میں اللہ کو کیسے سمایا جاتا ہے۔ ایک بزرگ ہے، جب وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، کسی نے دشمنی میں اس کو پتھر مارا، مجنون سمجھ کر اس کو پاگل کہا، اور اس کو جب پتھر مارا جاتا ہے اس کے جسم سے خون زمین پر پڑتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اس خون سے بھی زمین پر، جب وہ زمین پر خون پڑ رہا تھا تو ایک تحریری شکل، لکھنے کی شکل میں اللہ کا لفظ بن رہا تھا۔ تو ہمیں ایسے دل اور ایسے رگ و ریشے میں اپنے آپ کے اپنے اندر اللہ کو سمانے کی، اللہ کو بسانے کی ضرورت ہے۔ میں نے بتایا والا ذکر اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی دولت، اس سے بڑی کوئی چیز ہمیں نہیں مل سکتی۔ آؤ ایک مرتبہ ہم اللہ کو جب دل میں بسائیں گے، کوئی چیز ہمیں پسند نہیں آئے گی۔ اللہ کی محبت ہمیں اس دل میں اللہ کا درد آ جائے، کیسے آئے گا؟ اس کا درد ہمیں حضرت شیخ بتائیں گے، اللہ والوں کی محفلیں بتائے گی، اللہ والوں کی مجلسیں بتائے گی۔ ہم گھر بیٹھے اللہ والے نہیں بن سکتے۔ آپ اگر سمجھنے لگ جائیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں گے اللہ والے بن جائیں گے، اللہ والا بننے کے لیے مصلح کی ضرورت ہے، شیخ کی ضرورت ہے، مرشد کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ والا تب انسان بنتا ہے، تب اللہ والوں کی قدر کرتا ہے، اللہ والوں کی مجلسوں میں جاتا ہے، وہاں اپنا ہاتھ دے کر اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، تب ہی کچھ بنتا ہے، تب کچھ بنتا ہے۔
सब कुछ नहीं, कुछ बनेगा। इस दिल को बनाने के लिए अपने आप को, अपनी रातों को, अपने दिन को, अपनी जिंदगी को, अपने एक एक लम्हात को, अपने घराने को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी तिजारत को इन अल्लाह वालों को हवाले जब तक नहीं करोगे तब तक ये जिंदगी बदलने वाले नहीं। एक शख्स मुझे अभी अर्ज कर रहे थे कि हम यहाँ जो आते हैं अल्लाह वालों के पास ये तो डिब्बा खाली है, इस डिब्बे में तो अल्लाह वाले कुछ डालेंगे, इस डिब्बे के अंदर तो कोई चीज़ दाखिल की जाएगी। मेरे भाइयों, मैं उस पर कहा करता हूँ जब तक आप बदलने की अपने आप को कोशिश नहीं करेंगे, या अल्लाह वाले भी क्या कर सकते हैं। अल्लाह वाले तो उस दिल को पढ़ते हैं, उस पेशानी को पढ़ते हैं, जिस पेशानी को आप लेकर के यहाँ आते हैं, जिस तड़प के साथ आप यहाँ आते हैं, वो तो पेशानी पर देखते हैं, उस दिल की कैफियत को देखते हैं। हम आप चेहरे को देखेंगे। मेरे ईमानी भाइयों, अल्लाह ने फरमाया अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। आज तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और जगह जगह लिखा सावधान, कैमरे की नजर आप पर है, मेरे अल्लाह की नजर आप पर है। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, ये अल्लाह के खास मुकर्रब बंदे हैं जिन्हें अल्लाह अपना खास मुकर्रब वक्त देकर अपने करीब इनको कर लेता है। फिर ये दिल से दिल को देखते हैं, दिल को टटोलते हैं। हम आप आते हैं क्या अपनी इस्लाह के लिए? ऐसे ही जब तक हम अपने आप को इस्लाह के लिए हजरत शेख के सामने पेश नहीं करेंगे तब तक वहां से आपको कुछ फैज़ हासिल नहीं हो सकता। आप चाहें जैसे आए ऐसे चले जाएं, तड़प भी अपने अंदर पैदा करो, अपने यहाँ आने के एक मकसद जाहिर करो, उसकी कोशिश हो, मेहनत हो, इस दिल में बनाने की और लाने की कोशिश हो, तभी तो वहाँ से कुछ उसके अंदर दाखिल होगा। जब लाने की और उसके अंदर पैदा करने की कोई शय नहीं करता है तो हजरत शेख साहब उसमें क्या कर सकते हैं। मेरे भाइयों, तड़प करो, इस तड़प से सब कुछ मिलता है। मेरे शेख मोहतरम फरमाया करते हैं जब दरवाज़ा बजाया जाता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। जब इंसान तड़प के साथ किसी को पुकारता है, मैं वाक़या सुनाया करता हूँ। एक मंदिर का पुजारी मंदिर में बैठा सनम सनम पुकारता है, सनम सनम पुकारता है। मेरे ईमानी भाइयों, एक खता की वजह से, एक लग़ज़िश की वजह से उससे या सनम के बजाय अल्लाह का नाम या समद निकलता है, या समद पुकार रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत जोश में आती है और अल्लाह ने अपने फरिश्तों को, नूरानी मखलूक को हुक्म फरमाया, जाओ इस मंदिर में बैठने वाले की सुनो क्या पुकारता है। मेरे भाइयों, फरिश्तों ने अर्ज किया, ए मेरे रब, ये तो सनम सनम पुकार रहा है, ये तो अपने माबूदों को पुकार रहा है, और जो एक पत्थर का बना हुआ है ये तो इससे लग़ज़िश में ख़ता में आ गया है। ये लफ्ज़ जो इसने बोला है ये तो इसकी ज़बान दराजी से निकल गया है। तो आप अल्लाह ने फरमाया मेरे फरिश्तों, फिर मेरे और उसमें क्या फ़र्क है, फिर मेरे और उसमें क्या फ़र्क है। सनम सनम के बजाय समद निकला, अल्लाह ने फ़ौरन भेज दिया। मेरे ईमानी भाइयों, हमें तो अपने आप को बनाने की और या संवारने की ज़रूरत है। हम यहाँ जो आते हैं अपनी इस्लाह के लिए आते हैं, अपने दिल को बनाने के लिए आते हैं। गोया कि हमें अपने आप को बनाना है और वो अल्लाह सबकी सुनता है। आओ पुकारो, तन्हाई में बैठो, अल्लाह को पुकारो, वो सुनता है। मेरे बंदे पुकार, क्या या अब्दी, मेरे बंदे सुनाओ क्या सुनाना चाहते हो। मेरा बंदा क्या पुकार रहा है तन्हाई में। ये तन्हाई हमारी कहाँ है। एक वक्त था नौजवान तहज्जुद पढ़ते थे, ये ज़रबे लगा कर मस्जिद की एक फिजा गूंजती थी। आज ये दिल वीराना पड़ा है, मस्जिदें वीराना हैं, लेकिन हमें आज तक इसकी फिक्र नहीं होती। आते हैं मजलिस में और फिर भूल जाते हैं। ये सबक हमें जो दिया जाता है ये मुस्तकिल ज़िंदगी में लाने के लिए है। हमारा हर वक्त अल्लाह के लिए बन जाए, हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के लिए बन जाए। हम तो सिर्फ अल्लाह को सीखने आए हैं। ये अल्लाह का जो नाम है, इसके फ़ायदे, अल्लाह के मिलने का एक वास्ता जो है, हम तो इसको सीखने के लिए आए हैं। हजरत शेख से हमें इसके फ़ायदे और इसके बरक़ात, इससे जैसे ताल्लुक़ अल्लाह से हमें कायम करना है,
اس کو ہمیں پوچھنا چاہیے، اس کی تڑپ ظاہر کرنی چاہیے۔ بغیر پیاسے کو تو پانی نہیں ملتا ہے میرے بھائیوں، بغیر تڑپ کے اس برتن میں کچھ نہیں آئے گا۔ بغیر روئے ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی، جب تک وہ نہیں روتا تب تک ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی ہے میرے بھائیوں۔ جب تک تڑپ نہیں آئے گی، جب تک اللہ کو نہیں پکارو گے، جب تک حضرت شیخ محترم کے سامنے ہم اپنی تڑپ، اپنی کوشش، اپنے اس دل کی فکر، اس دل کی بنانے کی ہمیں صحیح نہیں کریں گے، تب تک وہاں سے ہمیں فیض حاصل نہیں ہو سکتا۔ صرف آئے سن کر چلے جائے، اس سے فیض نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ اس دل کو درد والا بناؤ، اس دل میں اللہ اور میرے اور آپ سب کے اور تمام مؤمنین اور مؤمنات کے دل میں اللہ اپنے درد کو پیدا کر دے۔ اس لیے اس دل کو اللہ اس دل میں درد پیدا کر دے۔ حضرت شیخ محترم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنی ساس سے کہتی ہے، وہ حاملہ ہے، بچے جننے کا وقت ہے، اپنی ساس سے فریاد کرتی ہے اور درخواست کرتی ہے، ساس اماں جب مجھے بچہ پیدا ہو تو جب مجھے درد ہو یا بچہ پیدا ہونے کا وقت ہو جائے تو مجھے جگا دینا، کہیں ایسا نہ ہو میں سوتی رہ جاؤں۔ کیا کہا؟ جس وقت بچہ پیدا ہونے کا وقت آئے مجھے جگا دینا، کہیں ایسا نہ ہو بچہ پیدا ہو جائے اور میں سوتی رہ جاؤں۔ ساس نے کہا، بیٹی بہو یہ درد آپ کو تو جگائے گا ہی، اس درد کا پتہ مجھے بھی ہوگا، پڑوس والے کو بھی ہوگا، ڈاکٹر کے یہاں جائے گی تو ہاسپٹل والوں کو بھی جگا دے گی۔ یہ درد ایسا نہیں ہے، اللہ میرے اور آپ کے دل میں ایسا ہی درد اپنی محبت کا بھر دے، کیونکہ جب تک یہ درد ہمارے اندر اس درجے کا نہیں آئے گا، یہ درد جب میرے دل کے اندر ایسا پیدا ہو جائے گا جیسے اس بچہ جننے والی کو ہوتا ہے، یہ درد وہ خود بھی محسوس کرتی ہے، ساس کو بھی جگاتی ہے، گھر والوں کو بھی جگاتی ہے۔ اس درد کا اندازہ گھر والوں کو بھی ہوتا ہے، پڑوس والوں کو بھی ہوتا ہے، محلے والوں کو بھی ہوتا ہے، اور جس جگہ بھی جاتی ہے وہیں ہوتا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ والوں کا یہ درد جہاں جنگل میں بھی اگر بیٹھیں گے وہاں یہ درد محسوس ان کو خود بھی ہوتا ہے، دوسروں کو بھی یہ درد محسوس کراتے ہیں۔ اگر یہ درد حضرت شیخ کو نہ ہوتا تو شاید یہ درد کہ جو آج یہ بھیڑ یہ محفل لگی ہے یہ نظر نہ آتی۔ اگر خود ان کو درد نہ ہو، اگر اس بچہ جننے والی کو درد نہ ہو تو کیا ساس کو پتہ چلے گا؟ نہیں چل سکتا۔ کیا گھر والوں کو پتہ چلے گا؟ نہیں چل سکتا۔ کیا ہاسپٹل میں جانے کے بعد ہاسپٹل والوں کو پتہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اگر درد اس جننے والی ماں کے نہیں ہوتا تو پھر کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اگر یہ درد شیخ محترم کے نہ ہو، اللہ والوں کو نہ ہو، تو پھر عوام کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے درد پہلے ان اللہ والوں کو ہوتا ہے، پھر یہ عوام تک پہنچتا ہے۔ اس لیے تبھی یہ بھیڑ ہے۔ اگر ان کو درد نہ ہوتا تو پھر یہ بھیڑ اور یہ مجلس اور یہ محفل جمع نہ ہوتی۔ میرے بھائیوں، ہمارا مقصد یہاں آنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو بنائیں، خالی ڈبہ نہیں۔ یہ خالی ڈبہ نہیں، اس کو خالی ڈبے کی میں مثال دیا کرتا ہوں۔ ڈھول کو دیکھا ہے نا، ڈھول اس کو یہ خالی ہوتا ہے، یہ اندر سے خالی ہے اور اس کو دونوں طرف سے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ خالی ہے۔ اس دل کو بھرو، اس دل میں اللہ کی محبت کو سماؤ، ورنہ اس ڈھولک کی طرح پٹو گے جیسے اس دنیا میں ڈھولک کو مارا جاتا ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا، ایک پٹائی کے علاوہ دونوں طرف سے بج رہا ہے، کوئی خاص فائدہ اس کا نہیں ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اس دل کو بناؤ، اس کو ڈھول کی طرح مت رکھو، یہ خالی مت رکھو، اس دل میں اللہ کی محبت کو بساؤ، اللہ کے ذکر کو بناؤ، اللہ کی محبت کو رکھو۔ اس لیے دل اگر خالی ہوگا تو ڈھولک کی طرح پٹے گا، یہ ایمان والا اگر خالی جائے گا تو پھر اس کی پٹائی بھی ڈھولک کی طرح ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس دل میں اللہ کی محبت کو لانے کے طریقے سیکھنے ہیں۔ تو میری درخواست تمام حضرات سے یہ ہے کہ جن حضرات کا تعلق ابھی تک شیخ محترم سے نہیں ہے، یا ارادہ رکھتے ہیں یا ابھی نہیں ہوئے ہیں،
تو وہ شیخ محترم سے اپنا تعلق قائم کر لے. اس تعلق کی بہت بڑی دولت ملتی ہے. تعلق کے بعد بہت بڑی چیز حاصل ہوتی ہے جو بغیر تعلق کے حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہم اپنے اس دل کو بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.